السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جولائی کی 14 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکی فوج نے ایران میں مزید فوجی کارروائیاں کرتے ہوئے متعدد مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق بوشہر، بندر عباس، مہا شہر اور آبادان میں دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ تاہم حملوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کی تفصیلات فوری طور پر سامنے نہیں آ سکیں۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کویت، بحرین اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات کے علاوہ آبنائے ہرمز میں موجود تیل بردار 2 سپر ٹینکروں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ان دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ اس کے 2 قومی ٹینکر ایرانی کروز میزائلوں کی زد میں آئے، جبکہ بھارت نے حملے میں اپنے ایک شہری کے ہلاک اور دیگر کے زخمی ہونے کے بعد ایرانی سفارتکار کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی دوبارہ نافذ کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ واشنگٹن آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کے تحفظ کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے محفوظ گزرگاہ کی سہولت کے عوض 20% فیس وصول کرے گا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ امریکی افواج نے ایران میں متعدد فوجی اہداف پر نئی کارروائیاں مکمل کر لی ہیں۔ سینٹکام کے مطابق حملوں میں ایران کے ساحلی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون تنصیبات کے علاوہ بحری مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بوشہر، چابہار، جاسک، گنارک، ابو موسیٰ اور بندر عباس کے علاقوں میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی تعینات ہیں۔ امریکہ نے منگل کے صبح ایران کے خلاف نئی فوجی کارروائی کا آغاز کیا، جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ واشنگٹن آبنائے ہرمز میں ایران کے خلاف ناکہ بندی دوبارہ نافذ کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی اندیا دیا کہ امریکہ عالمی بحری گزرگاہوں میں محفوظ آمد و رفت برقرار رکھنے کی پالیسی کے تحت دیگر جہازوں سے محفوظ گزرنے کے لیے فیس وصول کرنے پر غور کر سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران نے بحرین پر حملوں اور متحدہ عرب امارات سے منسلک 2 ٹینکروں کو نشانہ بنا کر رد عمل ظاہر کیا، جبکہ امارات نے بھی ایران کے خلاف جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حملوں کے جواب میں آپریشن نصر 2 کی دوسری لہر کے دوران بحرین میں واقع جفیر بیس پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ پاسداران کے مطابق حملوں میں اسلحے کے گودام، سیٹلائٹ مواصلاتی مرکز اور امریکی افواج کے زیر استعمال ایک عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بحرین میں امریکہ بحریہ کے 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر پر بھی میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے، جن سے ایندھن کے ذخائر میں آگ لگ گئی۔ ایرانی دعوے کے مطابق پیٹریوٹ ریڈار، فضائی کنٹرول، ریڈار سی، رام ارلی وارننگ سسٹم اور سمندری ڈرونز کے کنٹرول سینٹر کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ ان دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں 2 ایسی ٹینکروں کو نشانہ بنا کر ناکارہ بنا دیا گیا جنہوں نے ایرانی انتباہ کو نظر انداز کیا تھا۔ بیان کے مطابق ان ٹینکروں نے اپنے نیویگیشن سسٹمز بند کر کے بارودی سرنگوں والے راستے سے گزرنے کی کوشش کی تھی۔ پاسداران نے خبردار کیا کہ جارح دشمن کے ساتھ تعاون آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے میں تاخیر اور عالمی توانائی کے بحران کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے قبل متحدہ عرب امارات نے تصدیق کی تھی کہ جنوبی آبنائے ہرمز میں اس کے 2 ٹینکروں کو ایرانی کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جس میں عملے کا ایک بھارتی رکن ہلاک ہو گیا۔
غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ طبی ذرائع نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ تازہ حملوں میں کم از کم 3 فلسطینی شہید جبکہ 15 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق جنوبی غزہ کے علاقے تل ہوا میں ایک موٹر سائیکل پر اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا، جبکہ اس حملے میں 9 شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ غزہ کے صحت کے حکام کے مطابق اکتوبر میں جنگ بندی نافذ ہونے کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں 1100 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں فلسطینی عسکریت پسندوں کے حملے میں 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں۔ خان یونس کے قریب ایک اور اسرائیلی فضائی حملے میں ایک شخص جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے، تاہم اسرائیلی فوج نے ان واقعات پر فوری کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب حماس کے رہنما امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کے دوسرے مرحلے پر بات چیت کے لیے قاہرہ میں موجود ہیں۔ مذاکرات میں حماس کی تخفیف اسلحہ اور اسرائیلی فوج کے انخلا سمیت مختلف نکات زیر غور ہیں، تاہم مذاکرات سے وابستہ ذرائع کے مطابق تاحال کوئی نمایاں پیش رفت نہیں ہو سکی۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزیاں امن منصوبے پر عمل درآمد میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق علاقے تقریباً 20 لاکھ افراد، جن میں سے بیشتر کئی بار بے گھر ہو چکے ہیں، اب ساحلی پٹی کے محدود علاقوں میں عارضی خیموں یا تباہ شدہ عمارتوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اسرائیلی اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر سن 2023 کے حماس حملے میں تقریباً 1200 افراد جاں بحق ہوئے تھے، جبکہ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس کے بعد سے اسرائیلی کارروائیوں میں 73,000 سے زائد فلسطینی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام میں حوثیوں کی جانب سے جنوبی سعودی عرب کی طرف داغے گئے بیلسٹک میزائل فضائی میں تباہ کر دیے ہیں۔ سعودی اتحادی افواج کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی کے مطابق حملے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ اس سے قبل یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب پر صنعا ایئرپورٹ پر فضائی حملے کا الزام عائد کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ اس کارروائی کے نتائج برآمد ہوں گے، جبکہ حوثی ترجمان یحییٰ سری نے اس حملے کے جواب میں کارروائی کا اعلان بھی کیا تھا۔ لبنان اور اسرائیل نے جنوبی لبنان سے اسرائیلی افواج کی انخلاء سے متعلق مذاکرات کا نیا دور اٹلی کے دارالحکومت روم میں شروع کر دیا ہے۔ لبنانی حکام نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ دونوں ممالک کے وفود امریکی سفارت خانے میں 2 روزہ بات چیت کر رہے ہیں، جس کا مقصد جنگ کے خاتمے کے لیے طے پانے والے فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد کے طریقہ کار کو حتمی شکل دینا ہے۔ حکام کے مطابق مذاکرات روم منتقل کیے جانے سے دونوں وفود کو اپنی حکومتوں سے فوری مشاورت میں سہولت ملے گی۔ لبنانی ایوان صدر کے مطابق صدر جوزف اون نے اپنے وفد کو ہدایت کی ہے کہ اسرائیلی وفد کے ساتھ مزید مذاکرات سے قبل جنوبی لبنان کے 2 مخصوص علاقوں سے اسرائیلی افواج کے فوری انخلاء کا مطالبہ کیا جائے۔ اور پاکستان سے یہ خبر، پاک فوج، فرنٹیئر کور بلوچستان اور پولیس کی جانب سے بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان سے منسلک دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شعبان جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تازہ کارروائیوں میں مزید 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، جس کے بعد آپریشن کے دوران ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی تعداد 83 ہو گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 5 جولائی سے اب تک مختلف کارروائیوں میں مجموعی طور پر 121 خارجی دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، جبکہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی حکومت نے سری نگر میں مسلسل دوسرے روز بھی سخت پابندیاں برقرار رکھیں تاکہ کشمیریوں کو یوم شہدائے کشمیر کے موقع پر مزار شہداء نقش بند سب جانے سے روکا جا سکے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 13 جولائی کو
مزار شہداء کے دروازے بند کیے جانے کے بعد شہر کے مختلف علاقوں خصوصاً نوہٹا اور نقش بند صاحب کے اطراف بھارتی نیم فوجی دستوں اور پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے، جبکہ شہریوں کی نقل و حرکت بھی محدود کر دی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ان پابندیوں کا مقصد 13 جولائی 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہونے والے اجتماعات کو روکنا تھا، جب ڈوگرا فوج نے سری نگر سینٹرل جیل کے باہر 22 مظاہرین کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ مقامی ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی قیادت سمیت میر وائز عمر فاروق کو بھی مزار شہداء جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ چین کے مشرقی علاقوں میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے معمولات زندگی شدید متاثر کر دیے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق طاقتور طوفان باوی کے باعث تیز ہواؤں اور موسلادھار بارشوں سے کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ حکام نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کرتے ہوئے صوبے شیجیانگ میں تقریباً 20 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ صوبے ہیبئی کے گاؤں کوانجنگ میں بھی طوفان کے باعث تقریباً 1800 افراد پھنس گئے ہیں، جبکہ کئی سڑکوں پر پانی کی سطح 2 میٹر سے تجاوز کر گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سیلابی ریلوں میں درجنوں گاڑیاں بہہ گئیں، جن کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھی گردش کر رہی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں 46 دریاؤں میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے بلند ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ خراب موسم کے باعث سینکڑوں پروازیں اور ٹرینیں منسوخ اور متعدد علاقوں میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ اور اب کھیلوں کی خبریں۔ ایشین انڈر 18 والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان نے شاندار کارکردگی کا سلسلہ برقرار رکھتے ہوئے مسلسل تیسری کامیابی حاصل کر لی۔ پاکستانی ٹیم نے عمدہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حریف کو شکست دے کر ایونٹ میں اپنی پوزیشن مزید مستحکم کر لی۔ ایشین انڈر 18 والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان نے گروپ مرحلے کے اپنے آخری میچ میں تھائی لینڈ کو مسلسل 3 سیٹس میں شکست دی تھی۔ اس کامیابی کے ساتھ قومی ٹیم نے گروپ سی کے تینوں میچ جیت کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ پاکستان پہلے ہی کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے، جبکہ اس سے قبل قومی ٹیم کرغزستان اور قازقستان کو بھی شکست دے چکی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں یورپ کی 2 مضبوط ٹیمیں فرانس اور اسپین مد مقابل ہوں گی۔ ماہرین کے مطابق یہ مقابلہ ٹورنامنٹ کی یادگار میچوں میں شامل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فرانس نے کوارٹر فائنل میں مراکش کو 2-0 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی، جہاں مباپے ایک بار پھر نمایاں رہے۔ ٹورنامنٹ میں ان کے گولز کی تعداد 8 ہو چکی ہے اور وہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے والوں کی فہرست میں لیونیل میسی سے صرف 1 گول پیچھے ہیں۔ فرانسیسی ٹیم کی طاقت صرف مباپے تک محدود نہیں، بلکہ اس کے دیگر کھلاڑی بھی عمدہ فارم میں ہیں۔ عثمان ڈیمبلے اب تک 5 گول کر چکے ہیں، جبکہ مائیکل اولیسے 5 اسسٹس کے ساتھ ٹورنامنٹ میں سر فہرست ہیں۔ دوسری جانب اسپین بھی پر اعتماد انداز میں سیمی فائنل میں پہنچا ہے۔ اسپین نے سن 2024 کی یورپی چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں فرانس کو شکست دی تھی، جس کے باعث دونوں ٹیموں کے درمیان یہ مقابلہ مزید دلچسپ اور سنسنی خیز ہونے کی توقع ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔